قیادت کی ترقی۔ پختہ اور بڑھتی ہوئی کلیسیا کی تشکیل کے لیے ہمیں قابل رہنماؤں کی تشکیل اور ترقی کو ترجیح دینی چاہیے۔ میں راشد یونس ہوں۔ فلپی کی کلیسیا ایک ایسی کلیسیا کی مثال ہے جو پختگی کے عمل میں ہے، وہ مسیح میں پختہ ہو رہی ہے۔ مجھے یہ کہنے میں ہچکچاہٹ ہے کہ وہ مسیح میں پختہ تھے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم مسیح میں مکمل طور پر پختہ ہوں گے جب تک کہ ہم مسیح کے ساتھ نہ ہوں اور مسیح کی دلہن کے طور پر اس کی شبیہ پر تبدیل نہ ہو جائیں، جب ہمیں دلہن کے طور پر اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ لیکن وہ ایک بڑھتی ہوئی اور پختہ کلیسیا تھے، اور ہم اس خط کے مندرجات سے یہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اسے پولس کے سلام میں بالکل شروع میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ پولس نے فلپی کی ان ایمانداروں کو سلام کرتے ہوئے کیا لکھا تھا۔ باب نمبر 1 اور پہلی اور دوسری آیت میں مسیح یسوع کے بندوں پولس اور تیموتھیوس کی طرف سے فلپی کے سب مقدسوں کے نام جو مسیح یسوع میں ہیں، نگہبانوں اور خادموں سمیت، ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ یقیناً اس نے یہ خط ان تمام ایمانداروں کو لکھا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ روحانی پیشواؤں کو ایک خاص انداز میں یاد کیا جائے، جن کی شناخت یہاں اس سلام میں نگہبانوں اور خادموں کے طور پر کی گئی ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نئے عہد نامے کا مطالعہ کریں تو مقامی کلیسیا کے رہنما، خاص کر پاسبان کو 2 ناموں میں سے کسی ایک نام سے پکارا جاتا تھا۔ ایسے رہنما بھی تھے جنہیں بزرگ کہا جاتا تھا، اور آپ دیکھیں گے کہ لفظ بزرگ ان کلیسیاؤں میں کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے جو پہلے یہودی تھے، کیونکہ وہ یہودیت سے لفظ بزرگ کو سمجھیں گے جو کہ موسیٰ تک جاتا ہے، یعنی اسرائیل کے بزرگوں کی طرف۔ لیکن جب کلیسیاؤں کا آغاز ہوا تو نئی اصطلاحات استعمال کی گئیں، بے شک وہی اصطلاحات استعمال کی گئیں، لیکن ایک مختلف معنی کے ساتھ۔ اب انہیں پادری کے طور پر خدمات انجام دینے کے لیے چرچ کے بزرگ کہا جاتا تھا، لیکن چونکہ یونانی اور رومی دنیا میں کلیسیاؤں کی بنیاد رکھی گئی تھی، پولس نے خاص طور پر روحانی رہنماؤں یا پادریوں کے لیے ایک اور اصطلاح استعمال کی، اور اس نے نگہبان کا لفظ استعمال کیا، اور یونانی متن میں لفظ نگہبان اپسکوپوس یا اپسکوپائے تکسیری ہے جو رومی دنیا سے آیا ہے، اور خاص طور پر رومی کالونیوں کے گورنروں یا سپریڈنٹوں کے لیے بھی تھا، اور اسی لیے پولس نے بنیادی طور پر لفظ نگہبان یونانی اور رومی ثقافت سے لیا تھا، اسے ایک نیا معنی دیا، اور وہ کلیسیا میں روحانی پیشوا بن گئے۔ یہ ان کا لقب تھا۔ تو آپ کی کلیسیا میں بزرگ ہوں گے جو پہلے یہودی تھے، آپ کے پاس نگہبان ہوں گے جو پہلے غیر یہودی تھے، اور اکثر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ کو ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر استعمال کیا گیا، کیونکہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو پادری تھے، جو چرواہے تھے، جو ان مقامی کلیسیاؤں کی رہنمائی کرنے والے تھے۔ لہٰذا یہاں سلام کرتے ہوئے پولس نے نگہبان استعمال کیا، کیونکہ فلپی بنیادی طور پر ایک غیر یہودی شہر تھا، اور اس طرح وہ لوگ مسیح کے پاس آئیں گے، وہ اس اصطلاح کو سمجھیں گے، کیونکہ یہ وہاں ان کی رومی ثقافت میں استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن اب ان کے پاس روحانی پیشوا تھے جنہیں نگہبان کہا جاتا تھا، اور خادم ایک ایسی اصطلاح تھی جو ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی تھی جو بزرگوں یا نگہبانوں کو ان کی خدمت میں مدد کرتے تھے۔ اب یہ کلیسیا اتنی پختہ کیوں ہو گئی کہ اس میں پہلے سے ہی نگہبان اور خادم موجود تھے؟ میں ایک لمحے کے لیے اس کی کھوج لگانا چاہتا ہوں، اس پر بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کا تعلق ہماری زندگی گزارنے کے اصول سے ہے، اور مجھے اس اصول کو دوبارہ بیان کرنے دیں۔ بالغ اور بڑھتے ہوئی کلیسیا کی تشکیل کے لیے، جیسا کہ میں نے کہا، فلپی ایک بڑھتی ہوئی پختہ کلیسیا تھی۔ ہمیں قابل رہنماؤں کی تشکیل اور ترقی کو ترجیح دینی چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو کیسے تلاش کیا؟
انہوں نے اس کلیسیا میں ایسے لوگوں کو کیسے تیار کیا جو کھیل کے اس مرحلے پر اتنے پختہ تھے کہ پولس ان لوگوں سے مخاطب ہو سکا جو اس کلیسیا کے روحانی پیشوا ہیں، جو اس حقیقت کی عکاسی کرتا تھا کہ وہ ایک بڑھتی ہوئی اور پختہ کلیسیا تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت دلچسپ ہے۔ اگر آپ پولس کے دوسرے مشنری سفر پر واپس جائیں، اور میں آپ کو واپس لے کر جاتا ہوں، آپ کو یاد ہے تروآس میں کچھ ہوا تھا، اسے مقدونیہ کی بلاہٹ یا دعوت کہا جاتا ہے، اور ہم اعمال باب نمبر 16 میں مقدونیہ کی اس بلاہٹ کی دعوت کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور یہ تروآس میں ہوا۔ پولس نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک مقدونی آدمی کھڑا ہوا، اس کی منت کر کے کہتا ہے کہ پار اتر کر مقدونیہ میں آ اور ہماری مدد کر۔ اب کھیل کے اس مرحلے پر پولس کے ساتھ سیلاس تھا، یعنی پولس اور سیلاس تھے، اور تیموتھیوس اور لوکا، اور ہم جانتے ہیں کہ لوکا موجود تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اعمال کی کتاب میں وہ جو کچھ ہوا اسے ریکارڈ کر رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو تکسیری نام سے پکارتا ہے۔ لہٰذا اعمال 16ویں باب کی 9ویں سے 10ویں آیت میں مقدونیہ کی دعوت کے بعد ہم پڑھتے ہیں، اس کی رویا دیکھتے ہی ہم نے فوراً مقدونیہ میں جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ ہم اس سے یہ سمجھے کہ خدا نے انہیں خوشخبری دینے کے لیے ہم کو بلایا ہے۔ چنانچہ وہ بحیرہ ایجین عبور کر کے فلپی پہنچ گئے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں فلپی میں کلیسیا کا آغاز مقدونیہ کی اس دعوت کے نتیجے میں ہوا تھا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں، آخر کار پولس اور سیلاس اور تیموتھیوس نے ایذا رسانی کی وجہ سے فلپی کو چھوڑ دیا اور تھسلنیکے اور پھر بیریا چلے گئے۔ آخر کار اتھینے اور کرنتھس چلے گئے اور کلیسیائیں قائم کی۔ لیکن لوکا کے ریکارڈ میں کچھ دلچسپ ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ اعمال 17ویں باب کی پہلی آیت پر جائیں تو لوکا نے جو کچھ لکھا ہے اس پر غور کریں۔ پھر وہ اپفلس اور اپولونیا ہو کر تھسلنیکے میں آئے، جہاں یہودیوں کا ایک عبادت خانہ تھا۔ دوسرے لفظوں میں لوکا کے ساتھ کیا ہوا، وہ فلپی میں رہا۔ بحیرہ ایجین عبور کرنے سے پہلے اس نے کہا، پولس کو مقدونیہ سے دعوت موصول ہوئی، ہم نے جواب دیا، فلپی چلا گیا، اور یقیناً کلیسیا کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اور پھر لوکا لکھتا ہے، پولس، سیلاس اور تیموتھیوس نے تھسلنیکے میں کلیسیا قائم کی۔ اب میں آپ کو کچھ ایسا دکھانے کے لیے تیزی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں جو میرے خیال میں بہت دلچسپ ہے، کیونکہ پولس آخر کار تیسرا مشنری سفر کرتا ہے، اور آخر کار وہ کرنتھس واپس آ جاتا ہے، لیکن اب وہ یروشلم جانے والا ہے۔ لیکن وہ اخیا سے ہوتے ہوئے مقدونیہ جاتا ہے، اور آخر کار وہ فلپی پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ تیسرا سفر ہے، کیا ہوا؟ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں اعمال 20ویں باب کی 5ویں اور 6ٹھی آیت میں۔ ہم تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم فلپی کے پہلے دورے کے تقریباً 8 سال بعد کا پڑھ رہے ہیں، جب پولس، سیلاس، تیموتھیوس اور لوکا آئے تھے۔ اب 8 سال بعد پولس مردوں کے ایک گروپ کے ساتھ فلپی واپس آتا ہے، اور ہم پڑھتے ہیں یہ آگے۔ اب اگر آپ سیاق و سباق میں جائیں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کون تھے۔ سوپترس، ارسترخس اور سکندس اور غیوس اور تیموتھیوس اور تخکس اور ترفمس، یہ لوگ پولس کے ساتھ سفر کر رہے تھے جب وہ فلپی میں واپس آیا، اور وہ ایک جہاز پر سوار ہو کر تروآس کی طرف بڑھے، جہاں مقدونیہ کی دعوت ملی۔ لیکن نوٹ کریں کہ لوکا نے کیا ریکارڈ کیا۔ یہ آگے جا کر تروآس میں ہماری راہ دیکھتے رہے۔ ہم کون؟ پولس اور لوکا۔ اور عید فطیر کے دنوں کے بعد ہم کون؟ پولس اور لوکا فلپی سے جہاز پر روانہ ہو کر 5 دن کے بعد تروآس میں ان کے پاس پہنچے اور 7 دن وہیں رہے۔ اب اگر آپ باقی سفر کو دیکھیں تو آخر کار وہ جاتا ہے اور بزرگوں سے ملتا ہے۔ افسس یاد ہے، اور ملیتس
ان کے ساتھ دعا کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، آخر کار کیسریا اور پھر یروشلم جاتا ہے، اور ظاہر ہے لوکا اس کے ساتھ ہے۔ اور در حقیقت لوکا اس کے ساتھ تھا تب بھی جب وہ 2 سال تک کیسریا کی جیل میں رہتا ہے، اور شاید اس کے ساتھ روم تک بھی سفر کرتا ہے، جہاں وہ اب اپنے کرائے کے گھر میں ہے۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے پاس فلپی میں بالغ مسیحی کیسے تھے؟ یہ کلیسیا روحانی طور پر کیسے بڑھ رہی تھی؟ اور ان کے پاس پہلے سے ہی بزرگ، نگہبان اور خادم کیسے موجود تھے؟ لوکا کی وجہ سے وہ سرپرست تھا۔ وہ تیموتھیوس کی طرح وہ شخص تھا جو افسس میں رہا۔ وہ تیتس کی طرح وہ شخص تھا جو کریتے میں رہا۔ کلیسیا کو مضبوط کرنے اور ہر کلیسیا میں بزرگوں کو مقرر کرنے کے لیے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح اس اصول سے متعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ترجیح دینی چاہیے کہ ہم لوگوں کو روحانی رہنماؤں کے طور پر تیار کریں جو کلیسیا کو ہدایت دے سکیں۔ اب ایک اور دلچسپ سوال یہ ہے کہ ان کلیسیاؤں میں کیا ہوتا ہے جہاں مرد اور خواتین اہم قائدانہ عہدوں پر خدمات سر انجام دینے کے لیے روحانی طور پر تیار نہیں ہیں؟ میرے پہلے خیالات میں سے ایک یہ تھا کہ قاضیوں کے زمانے میں اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا؟ ہر ایک نے وہی کیا جو اس کی نظر میں صحیح تھا۔ اور اگر آپ کے پاس کلیسیا میں ایسے روحانی رہنما نہیں ہیں جو قابل ہیں، تو آپ کے پاس ایسے مسیحی ہوں گے اپنی ناپختگی میں جو وہ سب کچھ کریں گے جو ان کے خیال میں ان کی اپنی نظر میں صحیح ہے۔ خدا نے اس تصور کو روحانی قیادت کے اس اصول میں مقرر کیا۔ اچھے رہنماؤں کے بغیر ایک کلیسیا ایک ایسے خاندان کی طرح ہے جس میں باپ اور ماں نہیں ہیں۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب کوئی مرد ایلڈر مقرر ہوتا ہے تو اس کی بیوی ایک خدا پرست عورت اس کے ساتھ ماں کی طرح ہوتی ہے، جہاں یہ شخص اور اس کی بیوی کلیسیا کے دوسرے لوگوں کے لیے ایک مثال بن سکتے ہیں، شوہر اور بیوی کی ٹیم کے طور پر، ایک ماں اور باپ کی حیثیت سے جو اپنے خاندان کی اچھی طرح رہنمائی کر رہے ہیں۔ اچھی قیادت کے بغیر ایک کلیسیا چرواہوں کے بغیر بھیڑوں کے جھنڈ کی طرح ہے، اور ایک مقامی چرچ میں پختگی کو فروغ دینے میں ایک بہت اہم تصور ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پولس رسول اپنے پہلے مشنری سفر کے دوران بھی لسترا، اکونیم، انطاکیہ اور دربے میں کلیسیا قائم کرنے کے بعد ان کلیسیاؤں میں واپس گیا۔ اور نوٹ کریں کیا ہوا، اور وہ اس شہر میں خوشخبری سنا کر اور بہت سے شاگرد کر کے لسترا اور اکونیم اور انطاکیہ کو واپس آئے، اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے اور یہ نصیحت دیتے تھے کہ ایمان پر قائم رہو، اور کہتے تھے ضرور ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ لیکن غور کریں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا۔ وہاں لفظ پریسبٹروئی استعمال کیا جاتا ہے جس کا ترجمہ بزرگ کیا جاتا ہے۔ اپسکوپوئی اس کا ترجمہ نگہبان کیا گیا تھا۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ذمہ داری کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں، وہ پادری چرواہے تھے، اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزے سے دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے۔ یہ ان کلیسیاؤں کے قیام کے سلسلے میں پولس کی اولین ترجیحات میں سے ایک تھی۔ اب یہاں جو سوال اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو کہاں پایا جو اس پہلے سفر میں مقرر ہونے کے لیے کافی پختہ تھے؟ ویسے یہ ایک اور دلچسپ مطالعہ ہے اور اس کی اچھی وجوہات بھی ہیں، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اعمال کی کتاب کا اصول نمبر 27 دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم اسے پہلے ہی سیکھ چکے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے زندگی گزارنے کے اس اصول کی عکاسی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے پختہ اور بڑھتی ہوئی کلیسیا کی تشکیل کے لیے ہمیں قابل رہنماؤں کی تشکیل اور ترقی کو ترجیح دینی ہوگی۔